یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ آپ تمام احباب اس تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے اندر شریک ہیں اور ہمارے پیر و مرشد شیخ الحدیث امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بھی عرس کے حوالے سے اس محفل کا انعقاد ہے تے شیران دے عرس دے اندر آئے ہو تے گلنا بھی شیران علی سن کے جانیاں نے انشاءاللہ۔ باقی ہم ڈھک چھوپ کے اور ہلکی ڈھلی گل سانو نہ امیر ساڑھے استاذہ نے سکھائی ہے اور نہ ہی ہلکی بات ہم سے ہو سکتی ہے۔ ہماری تقریر آپ کو ہضم نہیں ہوگی۔ ہماری تقریر ہضم کرنے کے لیے بھی نا وہ بندہ ہماری تقریر ہضم کر سکتا ہے جس نے اپنے ماں کا پورا دودھ پیا ہو۔ میں کہا ڈھلے بندے دے بس دی گل ہی کوئی نہیں۔ ہاں جو ہے سن نا ڈھلے جڑے ہے سن بزدل وہ تو حضور کے ساتھ 1.5 میل بھی نہ چل سکے۔ آقا و مولا جب سن 2 ہجری میں چلے غزوہ احد آستے تو پھر مدینہ پاک تو آقا و مولا روانہ ہوئے کتنے بندے لے کے؟ 1000 بندے لے کے چلے نا۔ پھر 1.5 میل کے بعد آ گیا مقام شہود۔ او مقام ہے جو مدینہ پاک اور میدان احد کا درمیانی مقام ہے، 3 میل کی مسافت پر ہے میدان احد۔ تو پھر آقا و مولا جدو 1000 بندے لے کے چلے نا، جدو ادھے رستے پہنچے نا 1.5 میل دے بعد تو پھر اور جنہیں منافق ایسے نا ادھروں ہی واپس آ گئے۔ 300 بندے واپس آ گئے۔ میں کیا حضور کا چمکتا ہوا دعا چہرہ دیکھ کر جو منافق ایسے نا ڈرو وہ تو 1.5 میل بھی نہ چل سکے اور تو ادھروں واپس آ گئے۔ تو آج تو یہ صدیاں گزر گئی، قریب 1500 سال کی مسافت ہے۔ آج بھی حضور کے دین پہ کوئی مر مٹنے کی بات کرے گا تو چنگی نیک ماں دا ہی پتر ہوئے گا۔ آج بھی کوئی حضور کے دین کے ساتھ سینہ تان کے کھڑا ہوگا تو وہ دلیر شیر دل جوان محمد عربی کا شیر ہی ہوگا۔ میں کہا تتر بٹیرے دا دین نہیں ہے، یہ تو شاہین اور محمد عربی کے شیروں کا دین ہے۔ جس وقت مرزا قادیانی اور جناب آیا نا تو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے کیا فرمایا؟ بلکہ اس تو تھوڑا جب پیچھے میں تو ایک اور منظر دی طرف لے جاواں۔ جدو خیبر دا مارکا سجیا گل ڈھلی نہیں ہوندی دین دوتے، سامنے آیا مرحب اور کی کہنے لگیا لوگاں دے سامنے، اور اس کے اوئے میرا نام مرحب ہے اور دنیا جانتی ہے کہ میرے طاقت کے کیا کہنے، میں اکیلا تن تنہا 1000 جنگجوؤں کو گرا سکتا، ان کے ساتھ اکیلا میں جنگ کر سکتا۔ ہے تم میں سے کوئی ایسا جو میرا مقابلہ کر سکے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین امن سے پھیلا، سنو جی آقا و مولا نے نگاہ مصطفیٰ فرمائی، حضور نے فرمایا کہ اٹھے حیدر قرار اب تم جا کے مرحب کا جواب دو۔ اب جدو گئے نا حضرت حیدر قرار امیر المجاہدین فرماتے ہیں، پھر حیدر قرار نے اے نہ فرمایا حضرت شیر خدا علی اور مرتضیٰ نے کہ اسی شریف بندے ہونے ہاں، اسی دے حضور دے غلام ہاں صحابہ نہیں۔ جدو حضور دا گستاخ دین کا دشمن وہ مرحب وہ طاقت کا سرپنچ سامنے آیا، وہ سرمست ہاتھی، سنو جی حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا حیدر قرار نے تاریخ ساتھ جملہ فرمایا، اور کس کے سامنے؟ کافر بھی سن رہے، نبیوں کے امام آقا و مولا بھی وہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضور کی موجودگی میں تاریخ ساز آپ نے جملہ فرمایا اور قیامت تک آپ نے بتا دیا کہ حضور کی عزت کی بات ایسے ہوگی۔ آپ نے فرمایا سن، مجھے پتہ ہے کہ دنیا تجھے مرحب کے نام سے جانتی ہے، لیکن میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اور نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ اب بتاؤ یہ وہ سوال ہے جو ہر انسان سے پوچھا گیا۔ آپ سے کسی نے تو پوچھا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ میرا نام عاصم رضوی ہے۔ اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ میری ماں نے میرا نام عاصم رکھا۔ کیا بات! اسکول دی استانیاں جے رٹے مرواندیاں نے انگریزی what is your name، اس دا بھی جواب انگریزی بھی یہی شروع ہوندہ ہے کہ my name is عاصم، میرا نام یہ ہے۔ آپ سے کوئی شخص گاؤں گا یہ پوچھے، شہر کا پوچھے اور وہی تیرا نام کیے، اس دا جواب اے ہی ہوئے گا میرا نام اے ہے۔ اس دا جواب اے نہیں ہوئے گا کہ میری ماں نے میرا نام یہ رکھا۔ حیدر قرار نے مرحب کے سامنے، یہودیوں کے سامنے، خیبر کے قلعے میں، نبیوں کے امام صحابہ کے سامنے اپنی ماں کا نام کیوں لیا؟ کیوں یہ فرمایا کہ سن میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا؟ کیونکہ یہ مسئلہ قیامت تک انسانوں کو بتانا مقصود تھا
کہ ہمیشہ نیک ماواں دے پتر ہی حضور دی عزت پیرا دیں گے. اس واسطے آپ نے فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. ماں کا ذکر اس لیے کیا کہ قیامت تک اس راز سے پردہ اٹھ جائے کہ حضور کی عزت کے لیے جو بھی سینہ تان کے کھڑا ہوگا اور نچن والے دا پتر نہیں ہوئے گا بلکہ وہ نیک ماں دا حلالی پتر ہوئے گا. پھر آ گیا قادیانی. قادیانی جدوں آیا نا وہ بڑی گلاں کرے بک بکارے کرے تو پھر حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے تاریخی جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا کانیا تیرا نام تے ہے قادیانی, سن تو ہے اکیلا قادیانی, میرا اکیلا نام میری ماں نے جماعت علی رکھا ہے. اور نے کہا تو تے کل ہے, تو تے ہے ہی حرام دا, تیرا نام تے ہے قادیانی, تے سن میں او حضور دا غلام ہاں کہ میرا اکیلا نام میری ماں نے جماعت علی رکھا ہے. میں اکیلا علی کی جماعت کے برابر ہوں, میرا اکیلا نام میری ماں نے جماعت علی رکھا ہے. پھر اس دے بعد بادشاہی مسجد دے کے بہ کے جدو مناظرے آستے گئے تو پھر کیا فرمایا آپ نے فرمایا قادیانی کدھر ناس کے جا رہے ہیں, میری ماں نے میرا نام مہر علی رکھا ہے. یہ آ رہا ہے حیدری فیض. تو پھر جدو ایم این نے تے سارے دنیا داراں نے عقیدہ ختم نبوت تے اتے ڈاکہ پایا. تے پھر جدو امیر مجاہدین جا کے بیٹھے فیض آباد دے پل دے ہوتے, پھر پورا کفر آب و تاب سے آیا, 15,000 کلیش کوفر لے کر آیا اور حد ہوگی, ظلم ستم کے پاس ڈھا دیے گئے. پھر پوری کفر نے مل کے زور لگایا لیکن امیر مجاہدین کی ویل چیئر 1 انچ بھی پیچھے نہ کر سکے. آپ نے فرمایا تسی لاکھ واری بھی جم کے آ جاؤ, سنو میری ماں نے میرا نام خاتم حسین رکھا. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا الحمدللہ. لبیک آلے دنیا جدے اندر موجود ہیں الحمدللہ. ختم نبوت پیرا ہوئے گا ویسا ہی ہوگا جیسے ہمارے بڑے دیکھیں گے. ہم نے جہلم کے اندر صرف اور صرف قادیانی کے مینار نہیں, سارے مینار بھی گرا دیے, سارے محراب بھی گرا دیے, اور ان کی عبادت خانے تھے, ان کے کفر خانے ہیں. اس کے اوپر کوئی شعار اسلام کا ہم نے نشان باقی نہیں رہنے دیا. ہم نے کہا اذان بھی وہ دے گا جو حضور کو آخری نبی مانے گا, پگڑی بھی وہ پہنے گا جو حضور کو آخری نبی مانے گا, نماز بھی وہ پڑھے گا جو حضور کو آخری نبی مانے گا, حج بھی اس کا, عمرہ بھی اس کا, طواف کعبہ بھی اسی کا جو حضور کو آخری نبی مانے گا, نماز حج زکوٰۃ صدقات بھی وہ دے گا جو حضور کو آخری نبی مانے گا, مسجد بھی اس کی, محراب بھی اس کا, مینار بھی اس کا جو حضور کو آخری نبی مانے گا. اسیگیا بکرا بھی وہی ذبح کرے گا جو حضور نو آخری نبی مانے گا. ہم نے قربانی کے اوپر عید دے ہوتے ایسی قربانی بھی نہیں کرن دیتی, اسیگیا قربانی بھی نہیں کرن دے آنگے. اسیگیا مسلمان بھی اور شخص اپنے آپ نو کہے گا جو حضور کو آخری نبی مانے گا. مسلمانوں کے قبرستان کے اندر بھی دفن وہ ہوگا جو حضور کو آخری نبی مانے گا. اللہ کی قسم ہم نے ان کے قبروں کے اوپر سے خطبے بھی اکھاڑ دیے. انہیں کہا ان مردے کاٹ کے لے کے جاؤ گے, میں کہا جب مردہ اپنے آپ نو مسلمان کہہ کے دبوائے گا اسی اس قادیانی نو زمین دوندروں بھی کاٹ لیں گے. اگر وہ مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن ہوئے گا اسی اندروں بھی کاٹ دیں گے. تو میں نے کہنے لگے انہوں نے کہا جناب اور کوئی مہربانی کرو اور تھوڑا جا ہولات رکھو. میں کہا بھی کیوں؟ پولیس والے نے میں کہا تہاڈا ایک سپاہی کھڑا ہے, اسی یہ بھی نہیں گل کر دے کہ وہ جناب لوگوں تو سگریٹ تک مانگ کے پی لیندہ ہے کہ کچھ لوگوں دے کھل لاندہ چوک دندر. میں کہا سپاہی کھڑا ہے رشوت لین والا, صحیح ڈیوٹی بھی نہ کرے. دسو جی او ایک گڈی والی کانا ٹرک کو چلن دیندہ ہے, ایک کا کھلا کانا ٹرک سپاہی نہیں چلنے دیتا, تو پھر بتاؤ اور یہ لبیک والے کانے قادیانی کو کس طرح چلنے دے سکتے ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. اس لیے
بادشاہ ساڑھے کو ہے ہی کچھ نہیں. یہ لبیک یہ سر پھروں کا قافلہ ہے, اس کے ساتھ کوئی سر پھرا ہی چال سکتا ہے. دلے بندے دا کام نہیں, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, اور عقل ماوے تماشا ہے لبے بام ابھی. میں کیا ادھر سوچی پیا تے بندہ پورا ہی گیا. میں کیا عقل والے سوچ دی رہ گئے تے عشق دے رنگے بازی لے گئے. میں کیا یہ عقل والوں کی بات بھی کوئی نہیں, یہ عشق کے راستے ہیں اور مستند راستے وہی مانیں گے جن سے ہو کر عقل والے گے, نہیں جن سے ہو کر تیرے دیوانے گے. اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گے, تابع منزل صرف اور صرف دیوانے گے. یہ منزل بڑی ڈاڈی ہے. ادھر بتاؤ جی, دنیا کے اندر سب تو بڑا کوئی دیوانہ اور سب تو بڑا حضور دے عشق دے اندر کوئی دیوانہ تسی ویکھنا چاہو گے نا تو ابو بکر صدیق سے بڑی کوئی ہستی نہیں ملے گی. بالکل. میں کیا صحابہ اے خالد تسی پڑھ دو نا مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم قصیدہ بردہ شریف کدھر اس دا ترجمہ بھی پڑھے ہے. امام بصیری نے لکھا کہ آپ نے اس میں ایک جملہ لکھا, آپ نے فرمایا تسی تے گلاں کر دو نا نادا پڑھ دیو, اور خالی خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. آپ نے لکھیا, آپ کہندے ہوئے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں, تو تے بھار نہ چک سکیا, تو تے برادری سے سامنے بھی نہ کھڑا ہو سکیا, تو تے پرچہ نہ حضور دے دین واسطے کٹا سکیا. آپ کہندے نے قصیدہ بردہ شریف میں لکھا ہے, آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس دنیا کے اندر کوئی ایسا بھار نہیں تھا جو صحابہ نے حضور کے لیے اپنے مونڈے دوتے نہ چکے ہوئے. اور نے کہا دنیا کے اندر کوئی ایسا بھار نہیں تھا جو صحابہ نے حضور دے نہ دے اپنے مونڈیاں تے نہ چک لے آئے. جے تسی یہ ویکھنا چاہندے ہو کہ ہاں جی تسی کہو کہ یہ حضور واسطے کوئی وطن بھی چھڑ سکتا ہے, تو پھر تاریخ آپ کو صحابہ کو سامنے لا کے کھڑا کر دے گی اور کہے گی اے دیکھو ابو بکر صدیق اپنے قبیلے کا سردار بھی ہے, سرداری بھی چھوڑی, ذات بھی چھوڑی, باپ دادا کی قبریں بھی چھوڑی, کعبہ بھی چھوڑا, حرم بھی چھوڑا, حضور کی غلامی کے لیے حجت کر کے مدینہ پاک گیا کہ نہ گیا. پھر کوئی شخص سے کہے گا انج بھی ہو سکتا ہے, چلو یار تھوڑا کچھ تے رکھ لیے بچے دے کھان واسطے, انج بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان زندگی کی جمع پونجی حضور کے دین کے لیے دے دے, تو پھر تاریخ آپ کے سامنے ابو بکر صدیق کو لا کے کھڑی کر دے گی. اے دیکھو ابو بکر صدیق ہے جس نے ایک نہیں دو نہیں تین مرتبہ اپنی زندگی کی جمع پونجی حضور کے قدموں پہ آ کے نچھاور کر دی. عقل ختم ہو جاتی ہے, ایک سوئی بھی خدا کی قسم حضرت ابو بکر صدیق نے گھر میں نہیں چھوڑی. بتاؤ اس سے بڑا انواع محبت کیا ہوگی, اس سے بڑی دیوانگی کیا ہوگی, اس سے بڑی مبالغہ رائی کیا ہوگا, اس سے بڑی حد سے زیادہ عشق کیا ہوگا, اس سے بڑی وفا کی داستان کیا ہوگی. یہ ہے وہ کہ جس کو دنیا عاشقوں کا امام ابو بکر صدیق کہتی ہے. الحمدللہ ہماری نسبت ہے کہ ایسے سارے صدیقی ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے جی. اور جو صدیقی نہیں ہوتا نا اس کا چہرے کے اوپر کبھی بھی نور نہیں ہوتا, یاد رکھو. ہاں حیدر کا بغض دل سے ایمان لے جاتا ہے, اور صدیق کا بغض چہرے سے نور لے جاتا ہے. صحابہ کا بغض پھر آپ کے سینے کے اندر سے عشق مصطفیٰ لے جاتا ہے. الحمدللہ اسی اہل بیت اطہار دے بھی نوکر ہاں اور صحابہ دے بھی غلام ہیں. ہم الحمدللہ اہل بیت کی عزت کے بھی محافظ ہیں اور صحابہ کی ناموس کے بھی ہم محافظ ہیں. ہم الحمدللہ صحابہ کی عزت کے لیے بھی سر کٹوانے کے لیے تیار ہیں اور حضرت فاطمہ کی چادر کے لیے بھی سر دینے کے لیے تیار ہیں. کیوں جی؟ ہاں نہ اسی کالے ہیں نہ اسی کالیاں گلاں کرنے ہیں, اسی تے حضور دے غلام ہیں اور باتیں بھی ہم چمکتے محبوب کے غلاموں والی کرتے ہیں. ساڑھے تے ہاں درد پیٹ تے اندر پیڑ انہاں دے جنہاں کھادیاں گاجراں, جنہاں نے کتیاں بے ادبیاں, جنہاں نے کتیاں گستاخیاں. اسی تے قیامت والے دن بتاؤ جی سامنے ابو بکر صدیق کھڑے ہوں گے تے اسی انہاں کی بھی سلام کر کے جنت دے ٹر جائیں گے, سامنے تو انہاں بھی نہیں روکنا. سامنے حضرت فاروق اعظم کھڑے ہوں گے انہاں کی بھی سلام کریں گے, سامنے حضرت عثمان غنی کھڑے ہوں گے ہم ان کو بھی سلام کریں گے, سامنے حیدر کرار حضور کی آل کھڑی ہوگی, اسی دونوں دی بھی بارگاہش اسی جناب بالکل صاف, اسی دے ادھر بھی کامیاب ہو جانا. اس واسطے صحابہ کے بھی ہم نوکر ہیں اور اہل بیت اطہار کے بھی ہم غلام ہیں, ٹھیک ہے. تو محبت انواع, اس میں کوئی بات سننی نہیں ہے. اب کوئی بندہ یہ کہے جینج بھی ہو سکتا ہے, اور چلو کوئی عورت ہی یہ گل کر جائے, میں ویسے ایک گل سناندہ نہیں ہوندہ لیکن تہاڈی وجہ تو ایک میں گل سناندہ جاواں. میں نے خود پولیس میں 9 سال بطور انسپیکٹر نوکری کی ہے. پھر بندے نے کمیشن دے امتحان پاس کیتا ہوئے, پھر بندہ بھرتی بھی ہوئے ڈائریکٹ افسر, 21 سال تک بندہ بھرتی ہو جائے. پھر میں نے دسو جی اتنی پروموشن بھی ہوں سارا کچھ ہوں, لیکن جب بات ہے نا حضور کی عزت کی,
اللہ کی قسم نوکری لپیٹ کے نا 2017 میں حکومت کے میں نے منہ پہ ماری. میں اس پہ کیا میں کہا میں آج بعد نہیں دفتر آنا. میں نے کہا کہاں جائیں گے؟ میں کہا در مصطفیٰ جائیں گے. اور کہاں جائیں گے؟ اور نے کہا روٹی کتنے لوگ ہیں؟ میرے اپنے حق لال کے پیسے جناب جمع تھے, اپنے پیسے جمع تھے نا, جی پی فنڈ حق لال کے پیسے کٹے ہوئے. مینو میرے کولیز کہنے لگے, انہوں نے کہا جناب 9 سال کچھ مہینے سروس ہو گئی ہے, کچھ ماہ رہ گئے, 10 سال پوری ہو جائے گی, تو پھر تسی ریٹائرمنٹ لے لو, پوری زندگی پینشن تے لبے گی نا ہر مہینے دے مہینے. میں کہا تانوں سمجھ ہی نہیں, برگاہ مصطفیٰ میں سودے پینشنے لے کے نہیں ہوتے. میں کہا ادھر سودا ہوتا ہے انے واہ, تیسی انے واہ سودا کتا, دسو سی بھوکے مار گیا. میں ایس ایس پی کہنے لگا بیوی بچے روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ میں کہا ABCD پولیس کی افسری روٹی دے سکتی ہے تو حضور کی غلامی اور الف لام میم 1000 گنا بہتر روٹی دے گا. اسی کو بھوکے مار گئے ابھی. اقبال کہتا ہے کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے. اقبال کہتا ہے کافر دے پہچان ہے دنیا کے رنگینیوں میں, ABCD میں, نوکریوں میں, کاروباروں میں, زمینوں میں, مربوں میں, زمینداری میں وہ کھپ گیا. مومن کی یہ پہچان ہے کہ گم اس میں آفاق ہیں. اقبال کہتا ہے لیکن مومن کیا ہے کہ پھر پوری دنیا اس کے پاؤں میں سمٹ کے آ جاتی ہے. تو ایسے میں دونوں ایک گل دس رہا فارمولا. ہاں کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمبے پینڈے پاں ملا. میں دونوں ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, ایک فارمولا میں آپ کو دے کے جا رہا. یہ جتنے ہمارے نوجوان ہیں, بھائی ہیں, بزرگ ہیں, یہ ہماری اپنی آپ بیتی ہیں. بزرگوں سے ہم نے یہ سنا, ہم نے تو یہ خود محسوس کیا, خود دیکھا, اپنی آپ بیتی ہیں, اپنے تجربے ہیں. جو چیز آپ چاہتے ہیں نا کہ دنیا میں رب آپ کو دے دے, جو چیز آپ یہ چاہتے ہیں کہ رب آپ کو دنیا میں دے دے, وہی چیز چپ کر کے سوچے سمجھے بغیر حضور کے دین کے اوپر قربان کر دیں. جو چاندے ہو رب تانوں عزت دے. آج ہماری لوگ عزت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی عزتیں حضور کی عزت پہ قربان کی ہیں. ہاں, اور یہ کوئی احسان نہیں. اور آپ اگر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو آپ یار حق کو حق بھی نہیں کہہ سکتے. اسی تانوں کدے نہیں کیا. ہم مولوی ہیں, ہم نے پڑھا, ہم انشاءاللہ ہاتھ سے بھی روکیں گے, انشاءاللہ زبان سے بھی روکیں گے. جتنی بڑی قیمت چکانی پڑی پہلے بھی چکائیے, آج بھی چکا رہے, آگے ہماری نسلیں بھی اس کا حساب دیتی آئیں گی. لیکن آپ سے صرف اتنی بات ہے کہ کم سے کم ایمان کا سب سے جو نچلے سطح ہے اس پہ تو آپ آئیں. کم سے کم برے کو دل کے اندر تو برا جانے. کم سے کم کڑیاں نچان والے نو کنجر تے کہو, اس نو مدینے کی ریاست کا بنانے والا تو نہ کہیں. جو گستاخ رسول کو جس نے رہا کیا اس کو یہ تو نہ کہو کہ یہ محافظ ناموس رسالت ہے. جس نے ممتاز قادری کو پھانسی دی یہ تو نہ کہو کہ وہ ابھی انگلینڈ سے واپس آ گیا, وہ تو جناب مدینہ کی ریاست بنا دے گا, دودھ کی شہد کی نہریں بہا دے گا. اسی کیا لاکھ واری بھی کوئی جم کے آ جائے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. جب بھی فلاح, کامیابی, بابود جب بھی آئے گی, تبدیلی جب بھی آئے گی, وہ محمد عربی کا دین لے کے آئے گا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. میں اس واسطے خدا کی قسم ہمیں اس میں کوئی پریشانی نہیں. اللہ کی قسم بات جب حضور کی ذات کی ہے نہ ہمیں کس چیز کا ڈر ہے, کس چیز کا بہکاوا ہے, کوئی پریشانی نہیں. کیوں؟ کم سے کم مومن ایمان کی علاوت وہی چکھ سکتا ہے جو اپنے ماں باپ سے بڑھ کے حضور سے پیار کرے گا, جو اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کے حضور سے پیار کرے گا. باقی جو لالچی بٹیرا بیٹھے نا جو گٹر کے ڈھکنے کے پیچھے دین کی سوداگری کرتا ہے, اس سے تو بات ہی ہماری کوئی نہیں ہے. ہاں, مولانا روم نے فرمایا ہے کہ جس بندے دا اندر گندہ ہو جائے نا, فطرت گندی ہو جائے, وہ تو نبی کا زمانہ پا کے بھی سیدھی راہ پہ نہیں آتا. بتاؤ جی, ابو الحکم حکمت دا پیو اس نو کہندے سن. لوگ اپنی پنچایتوں کا سرپنچ اس کو بنایا, قریشیوں کا بہت بڑا سردار ہے عربیوں کا. تو پھر 53 سال اس نے حضور کا چمکتا چہرہ دیکھا, پتھر بھی دیکھ کے درود اسلام دے نذرانے بھیج دے سن, اور جانور بھی دیکھ کے آگے پاؤں میں جھک جاتے تھے. 53 سال ابو الحکم نے حضور کا چہرہ دیکھا, اندروں گندہ سی. ابو لہب پتہ ہے چٹا. تے پھر ابو لہب کیوں کہندے سن, اے جڑی اس دے کھاکاں ہے سن نا, اے ٹماٹر دی طرح رتیاں سوئیاں, ویکھن وچ بڑا سونا, اندروں کوڑا سی. ابو لہب بن گیا. ابو الحکم اندروں گندا سی, فطرت گندی تھی. حضور کا 53 سال دیکھا, آدھی صدی سے زائد, تے ابو جہل بن گیا. تے اقبال کہندا ہے دوسری طرف ویکھ کہ وہ ہستی جس کو دنیا بلال حبشی کے نام سے جانتی ہے. ناک چھوٹا, جلد کی رنگت سیاہ,
ذات برادری عربی بھی نہیں، نہ مدینہ کے رہنے والے نہ مکہ کے رہنے والے، نہ انصار ہے نہ مہاجرین میں سے کوئی بڑی ذات نہیں، کوئی بڑی برادری نہیں، ہے بھی غلام لیکن اندروں پاک سی۔ حضور کو دیکھا، حضور نے فرمایا بلال تجھے رب نے یہ شانیں دی ہیں، چلتا مکے کی گلی کے اندر ہے، قدموں کی آواز جنت کے اندر سنائی دیتی ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، اور مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ جو بندہ حضور کے دین کے لیے قربانی نہیں دے سکتا، کس منہ سے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے؟ نہ تسی پیسہ لا سکتے ہو، نہ تسی جان لا سکتے ہو۔ اقبال کہتا ہے حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اپنے اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ انشاءاللہ حضور کے دین کے لیے پیسہ بھی لگانا ہے اور جان بھی لگانی ہے انشاءاللہ۔ لاؤ گے نا جی انشاءاللہ۔ باقی قربانی کی جہاں تک بات رہی وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ دسو جی حضور دے دین آستے، یہ تو بہت بڑی بات ہے نا۔ بتاؤ جی شیلوں کے دھوئیں کے اندر جو ہاتھ اٹھا کے بھاگے نا، ہاتھ اٹھائے سینہ تانے پھر لبیک کا نعرہ لگائے، اس کا کیا مقام ہوگا؟ میں بتاتا ہوں اس کا کیا مقام ہوگا۔ یہ تو بن دیکھے، بتاؤ جی تسی یہ نہیں سمجھنا سودے بن دیکھے کی اور بات ہے۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے خوشخبری دی، مبارکباد دی، سلامتی بھیجی۔ حضور نے فرمایا کہ 7 مرتبہ، 1 2 3 4 5 6 7 مرتبہ صحابہ عش کر اٹھے، سامنے تو ہم بیٹھے ہیں، یہ مبارکیں یہ سلامتیاں یہ کس کے لیے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ میرے ان غلاموں کے لیے ہیں جو مجھے بن دیکھے مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے، جو بن دیکھے۔ آگے اگلی حدیث مبارکہ انہوں نے کہا، حضور نے فرمایا کہ سب سے عجب ایمان کس کا ہوگا؟ حضور خود ہم پہ فخر کر کے گئے۔ آقا و مولا نے فرمایا صحابہ کو، وہ اب لمبی حدیث مبارکہ جہاں سے شروع، اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ میں بیان کرتا جاؤں مفہوم۔ آقا و مولا نے فرمایا کہ پھر میرے وہ امتی، حضور نے فرمایا کہ قیامت تک اس روئے عرض کے اوپر وہ لوگ آئیں گے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، جنہوں نے کسی نے دیکھا تو نہیں ہے نا جی حضور کو، عزیز اتنے بچارے ایسی خطا کارا ہم نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ اور امیر المجاہدین فرماندے سن کہ گلہ نہ کریا کرو کہ حضور زیارت کرائیں، آپ کہندے سن ساڑا کام نہیں ہے کہ اسی حضور دے نال براہ راست مخاطب ہوئے اسی ادھر گلہ کریے، آپ کہندے سن کتے دا کام ہوتا ہے مالک دی راکھی کرنا، کہندے تسی چپ کر کے مالک دی راکھی کر دے رہو، کبھی نہ کبھی تو مالک آئیں گے، تو مالک جدو تینوں ویکھن گے تیری خبر لین گے تینوں بھی مالک دی زیارت ہو جائے گی۔ بس کہندے کتے دا کام راکھی دینا ہوتا ہے، کتا اے نہیں کہہ سکتا مالک نو کہ جناب اپنی زیارت تک کراؤ، ٹھیک ہے۔ تو ساڑا کام خالی اتنا ہی ہے کہ ہم نے حضور کی عزت کی پہرے داری کرنی ہے، ختم نبوت پہ جون سے وہ پہرا دینا ہے۔ حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا و مولا اس طرح پانی نوش فرمانے لگے ہیں، پینے لگے ہیں، تو پھر اب جس کو جو ملا وہ حضور کی وجہ سے ملا۔ جتنے اسی تے تسی تے پیر صاحبان تے اسی تے تسی سارے بیٹھے ہیں، علم کی وجہ سے، تقریروں کی وجہ سے، نمازوں کی وجہ سے ہماری شکلیں سلامت نہیں ہیں۔ خدا دی قسم ہے جو ساڑی گال ہوئے تے میں تے تسی تے بندے تے خنزیر بن کے بیٹھے ہوئی ہے۔ پہلے کی قوموں نے ایک گناہ کیا، کوئی بندر بنا، خنزیر بنا، آسمان پھٹے، پتھر برسے، زمینیں کھلی، قوم زمین میں دھسی، کوئی بندر کوئی خنزیر، ہم نے سارے گناہ کیے، نہ بندر بنے، کیوں؟ صدر کی وجہ سے، نہ خنزیر بنے وزیر اعظم کی وجہ سے، نہ زمینیں پھٹی ڈی پی او کی وجہ سے، نہ آسمان پھٹے ایس پی کی وجہ سے، نہ پتھر برسے کمشنر کی وجہ سے، نہیں۔ آج اگر ہمارے چہرے سلامت تو وہ بھی حضور کی وجہ سے۔ عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ رب جہاں تمہارے لیے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ سب کچھ حضور سے پا جانے کے بعد تو یہ بہت بڑی کوئی خدمت ہے۔ آقا و مولا تو پانی نوش فرمانے لگے، ایک تنکا اندر سے نکالے اتنا سا۔ میں کہا جناب اگر آپ صحابی رسول بنے تو وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے بنے۔ بتائیں جی علماء کرام تشریف فرمائیں، مانو موڑنے تو چک کے بھی نا
تسی حج کرا دو تو ایک رات کو جو اس نے اٹھ کے دودھ پلایا اس کا بدلہ نہیں دے سکتے. تو پھر جن کی نگاہ سے ایک شخص ایک انسان صحابی رسول بن جائے, جس کے سینے کی قسمیں رب قرآن میں اٹھائے, جس کے بارے میں حضور فرمایا یہ تو ہدایت کا تارہ بن گیا, جو قطعی طور پہ جنتی ہو جائے, جس کے سینے کے بارے میں رب قرآن میں فرما دے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, اے میرے حبیب یہ آپ کے غلام صحابہ ہیں جن کے سینوں کی تختیوں کے اوپر رب نے خود ایمان لکھ دیا ہے. اتنی شان پاک جاننے کے باوجود تو اے کی خدمت ہے جی, خالی تنکا ہی تو کڑیا ہے. تو پھر انہوں نے تنکا نکالا. ہم کیا دے سکتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو؟ کچھ بھی نہیں. آج دین واسطے تسی کھلوو گے تو دین تانوں اس طرح دے گا. دین تہاڈا محتاج نہیں, تسی دین دے محتاج ہو. ایک تنکا نکالا, ایک تنکا نکالا. حضور نے دعا فرمائی یا الہی میرے اس غلام کو خوبصورت بنا دے. صحابہ کہتے ہیں کہ 100 سال کے قریب عمر ہو چکی تھی حضرت عمر بن اخطب کی. صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان کا چہرہ دیکھا, انہوں دا چہرہ ایسا چمکدا سی اور ایسا نوجوان چہرہ تھا جیسے 17 سال دے بچے دا ہوندا ہے. ایک بال بھی انہوں دا سفید کوئی نہیں ہویا سی. حضرت زبیر بن عوام آقا و مولا نو اس طرح اے جے میں تانوں کہہ رہا جے تسی اس طرح کر کے نعرے لاندے نا اس طرح تے حضرت زبیر بن عوام اس طرح نا حضور نو پکھا جو رہے نے. آقا و مولا چشمان اقدس تھوڑی دیر کے بعد بند ہوگی. تو پھر آپ دا پکھا بند ہو گیا؟ نہیں, آپ پھر بھی پکھا دیندے جا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد آقا و مولا نے چشمان اقدس کھولی تو دیکھا نا تو حضور مسکرائے, کیونکہ حضور کو پتہ ہے کہ یہ اس ٹائم سے پنکھا جھو رہے ہیں. میں کہا خدمت کیا ہے, یہ آقا و مولا کی وجہ سے تو آپ کو سب کچھ ملا. میں کہا لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا زبیر یہ جبریل آگے آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں. میں کہا ادھر تو خالی جناب. ٹھیک ہے. تو پھر آقا و مولا حضور علیہ السلام تھی نا, اونٹنی دا کجاوا خالی ہلے ہی ایسی. کائنات کے مالک ہیں, سب کچھ تو حضور کے لیے. لیکن صحابی نے پھر اپنے عشق کا اظہار کو اس کو موقع مل گیا, بھاگتے ہوئے گئے. حضرت طلحہ نے جا کے کجاوے نو ہاتھ رکھیا. لوگوں نے کہا کیسے جھلے دیوانے نے, آپ نے ہاتھ رکھیا. عرض کہتے یا رسول اللہ اسی جو قربان ہے تو آڈے ہستے کٹن مرن ہستے کجاوا کس طرح ہل گیا؟ صحابہ سے تو اتنا برداشت نہ ہوا کہ اونٹنی کا کجاوا کس طرح ہلا. ابھی خالی اتنی بات کی حضور اسی جے حاضر آ کٹن مرن ہستے اونٹنی کا کجاوا ہمارے ہوتے ہوئے ہل کس طرح گیا؟ حضور نے فرمایا طلحہ یہ آگے جبریل امین آپ کو سلام پیش کر رہے. میں کہا جبریل امین آگے سلوٹ مار رہے ہیں. واہ جی واہ, تسی حضور دی ایسی خدمت کی تھی تو ہمارے دور میں پچھلے 10 سالوں میں 50 لاکھ سے زیادہ خاگے بن گئے. اسی بغیرتاں دی طرح بہ جائیے, حضور کے ساتھ انّے واہ محبت کرنی ہے. کریں گے نا جی انشاءاللہ. حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دینا ہے, حضور کا دین تخت پر لے کر آنا ہے. حضور دا دین تخت لے کے آؤ گے جی انشاءاللہ. ہاں, خالی منہ زبانی نہیں رہ گی, رسم اذاں روح بلالی نہ رہی, اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, اور مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب و صاف حجازی نہ رہے. آج مسئلہ یہ ہے, پیر صاحب نے بھی آج یہ ساروں کی بات نہیں, ایسے ہم کچھ لوگوں کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھو کہ سارا ہے. آج مسئلہ یہ ہے, آج جب ہم نے دین کو رسم بنا لیا, جنہوں نے رسم حضور کو مانا وہ دیکھ کے بھی منافق رہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. اس مسجد کے اندر عید کی نماز ہوتی ہے. کتنے لوگ یہاں کے مقامی ہیں؟ اس مسجد مقامی بھی ہے نا کوئی بندے جی؟ کافی بندے نے. ٹھیک ہے, دسو جی عید دی نماز جدوں ہوندی ہے تو مسجد بھری ہوندی ہے کہ نہیں بھری ہوندی؟ بھری ہوتی ہے, پکی بات ہے. تو لوگوں دی حالت کیوں ہوندی ہے؟ نئے کپڑے. اچھی بات ہے نا, نماز پڑھنے آ رہے ہیں, رب کی نماز پڑھنی ہے, سجدہ کرنا ہے, تیار ہو گئے, نئے کپڑے, اچھی بات ہے. پھر جناب خوشبو ہے, تازہ غسل ہے, کتنی اچھی بات ہے. لیکن عید کی نماز فرض تو نہیں ہے. علماء کرام تشریف فرما, عید کی نماز فرض تو نہیں ہے, وہ تو واجب ہے. فرض نماز تو تھی اس سے 3 گھنٹے پہلے فجر کی, اس میں تو آدھی صف بھی نہ پوری ہو سکی. فرض نماز تو تھی 4 گھنٹے کے بعد ظہر. اس وقت تو کتنی مساجد ایسی ہیں کہ جہاں عید والے دن ظہر کی جماعت نہیں ہو سکتی, مولوی صاحب اکیلے کھڑے نے. ہاں, پیچھے مقتدی کوئی سجدہ سلام کرن چلا گیا ہے, تو کوئی سیویاں کھا رہا ہے, تو کوئی جناب حلوے کھا رہا ہے. تو پھر میں کیا نماز فرض جو تھی وہ تو ظہر کی تھی. میں کیا لیکن یہ جب سے اس کو ہم نے رسم بنا لیا, فرض نماز 2 بندے کوئی نہیں, تو واجب نماز عید دی نماز ہے, وہ رسم ہے نا. ہاں رسم ہے, گلے ملنے ہیں, رسم ہے, جو نہیں جاواں گے لوگ بھی تانے مارن گے. تو صبح دی فرض نماز ہے, چلو چلی بھی گئی. تو پھر کی ہویا, جب سے یہ دین رسم آپ نے بنا لیا اس وقت سے تو پھر یہی ہونا تھا کہ پھر کیا ہوا کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی.
اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اقبال کہتا ہے جب مسجد یہ دیکھتی ہے نا کہ مسجد بھری پڑی ہے، لیکن وہی مسجد 4 گھنٹے کے بعد دیکھتی ہے کہ فرض نماز کے لیے تو ایک بندہ بھی نہیں، تو مسجد بھی ویکھ کے روندی ہے، یارا ایک کیسے رسمی مسلمان آج دے آگے، ہاں ایک کیسے، یہ منافقت نہیں ہے تو یہ اور کیا ہے؟ میں کیا اس واسطے لالچ سے اور یہ رسم سے باہر نکلیں، میں کیا پیار کرو گھٹ کرو لیکن خالص کرو، انے وا حضور دے نال پیار کرو۔ اور بابا بلے شاہ صاحب فرماندے نے نا کہ زہر ویکھ کے پیتا تے پھر کی پیتا، تے عشق سوچ کے کیتا تے پھر کی کیتا، دل دے کے دل لین دی آس رکھی وے بھلیا، اور پیار بھی لالچ نال کیتا تے پھر کی کیتا۔ امیر المجاہدین فرمایا اسی دل دے بیٹھے ہیں حضور نو، بس ساری ڈیوٹی اتنی ہے، اس کے بعد اب طلب نہیں رکھنی، آگے رب جانے اور رب کا حبیب جانے۔ جن کی لالچ آ گئی نا وہ پھر جبے کے اندر بھی داڑیاں رکھ کے بھی قرآن و حدیث پڑھ کے بھی پگڑیاں پہن کے بھی تبلیغیں کر کے بھی لالچ پھر ان کے اندر سے جاتی نہیں ہے۔ اور 2 شخص، ایک لالچی اور دوسرا بزدل، خدا کی قسم اس شخص کے سینے کے اندر رب اپنے حبیب کی محبت نہیں ڈالتا۔ لالچی بندہ اور بزدل بندہ، اس کے سینے کے اندر رب کبھی بھی اپنے حبیب کی جون سی ہے وہ محبت نہیں ڈالتا۔ میں پچھلے سال بڑا شدید نا میرا ایکسیڈنٹ ہوا، آپ میں سے کئی لوگوں کو پتہ ہوگا، تو کئی گھنٹے پورا حصہ ابھی بھی میرا سارے فریکچر تھے، جو ساری سرجریاں ہوئی ہیں ساری کھبے سائڈ دے کئی گھنٹے کے بعد مجھے ہوش آیا۔ اور میں اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہوں، یہ نہیں کہ کوئی مسکینی ہے یا میں دانوں اور صوفیزم دس رہے ہیں، آپ جتنے بیٹھے ہیں کھڑے ہیں، خدا کی قسم میں اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب سے زیادہ میں ہی گناہ گار ہوں۔ بڑی پگڑی بڑی داڑھی کا مقصد اور مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اسی اندروں بھی اتنے پاک ہاں، میں اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ میں ہی گناہ گار ہوں۔ لیکن اتنے گناہ گار ہونے جانے کے باوجود جب مجھے ہوش آیا، اللہ کی قسم مجھے اپنے بوڑھے ماں باپ کی یاد نہیں آئی۔ ہوتا نا کہ یاد آ جائے، یار پتہ نہیں بڑا اوکھا میں نے ہوش ہے، میں اتنا زخمی ہے کہ پتہ میں ماری جاواں، تو میرے ماں باپ آخر جوان بیٹے کی موت کی خبر سن کے پتہ نہیں کیا گزرے گی۔ پھر مجھے اپنی بیوی کا خیال نہیں آیا کہ بیوی ہے بیچاری پوری زندگی بیوہ بن کے گزارے گی زندگی، اس دا پتہ نہیں کی بنے گا۔ پھر چھوٹے بچے ہیں، ان کا بھی خیال نہیں آیا کہ یار وہ پتہ نہیں یتیم بن کے وہ بیچاری کس طرح ان کی زندگیاں گزرے گی۔ ہاں ایک چیز کا مجھے خیال آیا اور بڑا دکھ ہویا، میں کہا یار کاش، حتیٰ کہ میں اتنا گناہ گار، اس کے باوجود یہ ناموس رسالت کی برکت میں آپ کو بتا رہا، میں کہا یار کاش مجھے ہوش نہ آتا نہ آتے، میں جنت دے اندر اس وقت پہنچ جانا سی۔ داڑھی کی وجہ سے نہیں، پگڑی کی وجہ سے نہیں، ان کی وجہ سے نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ پتہ ہے میں جو بھی تقریر کرتا ہوں میں زندگی کی آخری سمجھ کے کرتا ہوں۔ ہم نے یہ حضور کی حدیث مبارکہ نا کہ بدترین ہے وہ شخص جس نے دین کا لبادہ اوڑھ کر اور دنیا طلب کر لی، جس نے دنیا کمانے کے لیے اپنا دین بیچ ڈالا۔ تو میں اس لیے یہ بات میں نے ذہن میں میرے آئی کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم جب بھی گھر سے نکلتے ہیں نہ بیلیں سٹوانے کے لیے، نہ کھانے کے لیے، نہ ہاتھ چموانے کے لیے، نہ موویاں بنوانے کے لیے، نہ پیسے لینے کے لیے، نہ تقریرہ مکان آستے، اسی جدوں بھی نکلنے ہیں حضور دی عزت آستے نکلتے ہیں۔ ابھی بھی ہم آپ کے پاس ہے، جب بھی بات کی ہے آپ کو تو راضی نہیں کرنا، تسی لاکھ باری ساڑھے تو ناراض ہو، لیکن اسی راضی کرنا آئے ہیں اللہ دے رسول نو، اسی حضور دے دین دا پیغام لے کے آئے ہیں، جس کو سمجھ آئے اس دے اپنے نصیب، جس کو نہ سمجھ آئے اس کے اپنے نصیب۔ تو وجہ کیا کہ جس وقت مجھے ہوش آیا نا، میں نے ایک دکھ اس واسطے ہویا کہ میں یہ جب آخری مرتبہ جیل گیا تو کچھ مہینے میں آخر میں مجھے اڈیالہ جیل میں انہوں نے شفٹ کیا جیلم جیل سے، تو اس وقت غازی وقاص صاحب ہے تلا گنگ کے، میں ان کے ساتھ رہا کچھ عرصہ اڈیالہ جیل میں۔ تو وہ آخری جب وہ رہا ہو کے آئے نا، انہوں نے تقریباً 1 سال جیل کٹی، تو جدو رہا ہو کے آئے نا جی واپس تلا گنگ، تو انہوں نے تحفظ ناموس رسالت کانفرنس کروائی، تو جدو جلسہ مک گیا نا، اس طرح جیسے جلسہ مک گیا، اس دے بعد میں آنا سی بلوال تقریر کی تھی، اس دے بعد میں جا رہے ہیں ساں سرگودا، تو رستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا رات کو۔ تو جدو میں نکلنے لگیا نا تو میں نے دین لگے لفافہ، تو میں کہا غازی صاحب یہ کیا ہے؟ تو مجھے آگے سے فرمانے لگے نہیں یہ تھوڑی سی خدمت ہے۔ میں جی خدمت کس گال دی؟ کہندے نے نہیں، میں کہا آپ کو پتہ ہے کہ ہم تقریروں کے پیسے نہیں لیتے۔ تو مجھے آگے سے فرمانے لگے نہیں جناب، ظاہری بات ہے آپ جیلم سے آتے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ مانگتے نہیں ہیں، آپ کہتے نہیں ہیں، لیکن ہمارا تو کام بنتا ہے، اتنا سفر ہے، گاڑی ہیں، اخراجات ہیں، پھر پیٹرول بڑا مہنگا ہے، تو ساڑا یہ تو کام بنتا ہے نا کہ اسی خود تہاڈا خیال رکھیے۔ میں نے کہا غازی صاحب یاد رکھنا کہ جو مولوی، جو پیر، جو نعت خواں
حضور کے دین کے لیے جیب سے پیٹرول خرچ نہیں کر سکتا، وقت آنے پہ وہ خون کا نذرانہ کس طرح دے گا؟ میں کہا بالکل یہ جھوٹی باتیں ہیں. میں کہا جو بندہ جیب سے پیٹرول نہیں لا سک رہا، ٹھیک ہے، تو پھر جس ٹائم میں نے ہوش آئی، اگر میرے جیب دے اندر پے ہوندے اور بیلاں دے پیسے، اگر میرے جیب کے اندر پڑا ہوتا وہ لفافہ اور میں مر جاتا، پھر بتاؤ کہ میں نے حضور کو منہ کیا دکھانا تھا؟ حضور نے تو فرمانا تھا ٹھیک ہے داڑھی پگڑی ہے سی، لیکن تو تے نکلدا سے اپنی دیہڑیاں لان واسطے، تو تے نکلدا سے پیسے کمان واسطے، تو دین دا محافظ تے نہیں سے، تو تے ایسے سوداگر. اس لیے ہر چیز میں بیپار نہیں ہوتا. تو جنہ دے دل دے اندر لالچ آ گئی نا، آپ نے دیکھا نہیں داڑیاں رکھیں، یہ تبلیغیں ہو رہی ہیں. ہمارے بزرگوں نے تبلیغ کی، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں ہر تبلیغ نہیں ہوتی. تبلیغ وہی ہوتی ہے جو آپ کو در مصطفیٰ کی طرف لے جائے. اس میں آپ کو دلیل دے کے جا رہا، آپ کو تبلیغوں کے درمیان آج میں فرق کر کے جاتا ہوں. ایک تبلیغ وہ ہے، بتاؤ جی ہمارے بزرگوں نے کتنے لوگ ہیں امیر المجاہدین کی نگاہ سے سروں کے اوپر امام سجے کہ نہیں سجے، داڑیاں آئی کہ نہ آئی؟ لیکن تبلیغوں میں فرق دیکھیں. ایک تبلیغ وہ ہے جو یہ کہتے ہیں داڑھی رکھیں، بدلے میں آپ کو حور ملے گی. ازکیا اور نوجوان جس نے داڑھی رکھ بھی لی ہے نا، پوری زندگی شیشے دے اندر چہرہ ویکھ کے شرمائے گا، کہے گا اوے ملا نے داڑھی تے رکھوائی سی لیکن حور دی لالچ واسطے. گل ہے نا جی، ٹھیک ہے. ہم نے بھی داڑیاں رکھی ہیں، نہیں رکھی بھی سب نے، ساروں نے سجائی ہوئی ہیں. ہم نے داڑیاں حور کے لیے نہیں رکھی ہیں، حضور کے لیے. ہر گل دے اتے بیپار نہیں ہوندا، ہر گل تے بیپار نہیں ہوندا. اقبال کہتا ہے کہ یہ جو سا اقبال کہتا ہے کہ ظاہر میں ہے شوق عبادت اور دل میں ہے طلب حور جنت. اقبال کہندا او مولا نمازاں تے تو پڑھائیاں، سجدے تے کردے ہیں، لوگاں نو اللہ اکبر کر کے سجدے تے کراندے ہیں، بظاہر تیرا سر سجدے چ ہے لیکن دل دے اندر طلب حور دیے. میں کہ ہم نے بھی نمازیں پڑھی حور کے لیے نہیں، رب کے لیے اور رب کے حضور کے لیے. کیوں جی نمازیں پڑھتے ہیں، نمازاں پڑھاندے بھی ہیں، تقریراں بھی کرتے ہیں، حور واسطے نہیں. ہاں آپ نماز پڑھیں، سجدے کریں، بدلے میں حور ملے گی. میں کہ لالچی ہے تیرے تھے بھی لالچ کوئی نہ مکیا. ہاں جی پھر کچھ سنی بھی ہے نے، میلاد شریف کی کانفرنس ہے، ختم نبوت کانفرنس ہے، نیچے لکھنے کی یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ لنگر کا وسیع انتظام ہوگا. دسو جی لوگوں نے روٹیاں واسطے بلا رہے ہو یا حضور دے دین واسطے بلا رہے ہو؟ میں کہا ریتاں رواجاں نہیں چلتی ہیں، یہ ریتیں، یہ رسمیں، یہ رواج، یہ سماج کی زنجیریں امیر المجاہدین نے توڑ دی. لبیک کی محفل کے اندر نہ کوئی موبائلوں کے لیے آتا، نہ کوئی عمرے کے ٹکٹ کے لیے، نہ بریانی کی پلیٹ کے لیے، نہ شربت کا گلاس پینے کے لیے. ادھر جو بھی آتا ہے وہ عشق مصطفیٰ کے جام پینے کے لیے آتا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. میں کہا یہ باتیں جناب موٹر سائیکل لکھا ہوتا ہے موٹر سائیکل لبن گے، موٹر سائیکل. میں کہا میرے مجاہدین فرماندہ سن بیٹھ جاؤ، کیوں ہے ابھی تو میں نے آدھا گھنٹہ اور تقریر کرنی ہے. نہیں کرنی نہیں ہے، میں آخری بس 5 منٹ سمیٹ رہا، آگے بھی جانا ہے. میں توڑا ذوق شوق میں دیکھ رہا. ہاں جی سی ڈی سہمتی. میں کیا تو محفل چاہیں ڈگی لین واسطے؟ میں کیا سی ڈی سہمتی تے بہ کے تو آئیں جائیں گا. اسی کیا اے حضور دے غلام نے دسو جی تسی موٹر سائیکل واسطے محفل آئے ہو یا حضور دے دین واسطے آئے ہو؟ ہر چیز میں بیپار نہیں ہوتا، ہر چیز میں لالچ نہیں ہوتی، سارا کچھ 2 ٹکے نہیں ہوتے. بتاؤ جی دنیا ہی سارا کچھ ہے کہ حضور کا حق کوئی نہیں ہے؟ کیا ایمان کا بھی کوئی تقاضا ہے یا سارا کچھ دنیا ہی ہے؟ ہمیں سنے جی قیامت والے دن منظر کیا ہوگا. آقا و مولا نے فرمایا کہ اس وقت انسانوں کو فرشتے ہانک کے لے کے جائیں گے، دھروگ کے، گھسیٹ کے، دھروگ کے، ہانک کے. وہ ان کو دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، رب کے سامنے پیش کریں گے. صحابہ اس طرح کم گئے، انہوں نے کہا جناب انسانوں کو یہ حال کریں گے فرشتے؟ حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا میرے غلاموں کا یہ حال نہیں ہوگا. انہوں دا حال ہوئے گا جنہاں موٹر سائیکل آستے آئے نے، ڈگڈگی آستے آئے نے، جنہاں موبائل آستے آئے نے، لالچی بٹیرے آندہ تے جنہاں خالصاً دین آستے آئے نے. حضور نے فرمایا میرے غلاموں دا حال نہیں ہوئے گا. اگے موٹر سائیکل آنا دا تے اے حال ہوئے گا لالچی آندہ. حضور نے فرمایا میرے غلاموں کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے فرشتے؟ صحابہ نے عرض کی. حضور نے فرمایا سنو، جو میرا غلام ہوں گے نا ان کے لیے فرشتے ان کو ہانک کے نہیں لے کے جائیں گے، بلکہ ان کے لیے اونٹیاں جنت سے ہانک کے لے کر آئیں گے. میرے غلاموں کے سامنے ایک ایک کر کے اونٹنی بٹھائی جائے گی. ادھر موٹر سائیکل والے نے اونٹنی نہیں لبنی، اونٹنی تو ہنو لبنی ہے، جنتی اونٹنی بٹھائی جائے گی. آگے حضور نے فرمایا، حضرت علی اور مرتضیٰ راوی نے آپ نے خود بیان کیا کہ ہم نے خود حضور کا یہ فرمان عالی شان سنا. آگے حضور نے فرمایا کہ اس اونٹنی کے کجاوے جو ہیں وہ سونے کے ہوں گے.
1 तोला तवज्जो 1 तोला सोना मुल्क पाकिस्तान में मिलावट वाला भी 2 लाख तो उत्ते है ते जनती सोना हो जनती ऊंटनी हो उस दे उत्ते कजावा सोने का बनया है फिर हजूर ने फरमाया जिहड़ी फिर उसदी रस्सियां होंगी जनती हीरे और जनाब कीमती पत्थरों के साथ और जनाब मोतियों के साथ वो परोई हुई होंगी। ये तो खाली एक ऊँटनी है जिसके ऊपर बैठ के फिर हमें जौन सा है वो आगे लेकर जाया जाएगा पेश करवाने के लिए। मैं कहा ये शान है खिदमतगारों की, ठीक है ना। हाँ, हजूर की वजह से ये सारी जौन सी है वो शान है। तो फिर और तबलीग वाली गल सुना दइए या पहले ख़त्म कर दइए? सुना दे, ठीक है जी। तो फिर हर चीज़ में बेपार नहीं होता। सुने जी, हमारे इमाम आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने भी हूर का नक्शा खींचा, आपने भी हूर की बात की, ठीक है। आपने क्या कि जब हम क़यामत वाले दिन उठेंगे ना, सब तो बड़ा कोई नेक सूफ़ी ज़ाहिद गौस कुतुब और औताद अब्दाल हाफिज़ कारी मौलवी जो भी होएगा उसके अमाल नामे में कम से कम 2 चीज़ें दर्ज होंगी। पहली चीज़ कि हम रब के बंदे हैं लेकिन रब की बंदगी इबादत का हक़ ना अदा कर सके। दूसरी चीज़ हमारे अमाल नामे में ये लिखी होगी कि हम हजूर के ग़ुलाम हैं लेकिन हजूर का हक़ ना हम अदा कर सके। कर सकते हैं जी, हजूर का हक़ नहीं अदा कर। अब उन्हें कहा जदों ए 2 चीज़ां बाकी भी कुछ गुनाह खतामा साढ़े अमाल नामे से लिखी होंगी ना, अब हम हकदार ठहरेंगे सजाओंगे। सानू पता है किसी मुजरिम तो है ना जी रब की बारगाह में। आगे आओ फरमाते हैं कि रब का जलाल होगा, सारी उम्मीदें टूट गई, सारे सहारे साथ छोड़ गए और हज़रत ईसा भी अपनी माँ मरियम का सवाल नहीं करेंगे। हर ज़बान के ऊपर नफसी नफसी, हकदार ठहरेंगे सजाओंगे। अभी हमेशा के लिए फैसला होने जा रहा, अब होगा क्या? आला हज़रत कहते हैं फिर हजूर अपना दामन शफात वसी फरमा देंगे। कहते हैं फिर सानू पकड़ कर ना आका और मौला जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देंगे। अब हम ए फुल मैनू दो ज़्यादा जे, अब ना हम लोग जन्नत के अंदर दाखिल होंगे, ठीक है बस जी बस, ठीक है। जदों असीं जन्नत के अंदर दाखिल होवांगे ना, सुनो जी फिर हूर दी गल। आपने क्या कि हम हकदार थे सजाओं के, हमने तो जाना था दोज़ख में, हजूर की वजह से हमें जन्नत मिल गई। उन्होंने कहा जी अब क्या होगा कि हम जब जन्नत में दाखिल होंगे, जना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन। दुल्हन तो मुराद हूर है। आप कहते हैं जना में चमन, जन्नत के अंदर बाग, बाग नूं चमन कहते हैं, और चमन में समन, समन कहते हैं चंबेली के फुल्लां नूं, कहते हैं बड़े खूबसूरत चंबेली के फुल खुशबुओं वाले महक वाले जनती। और समन पे फबन, फबन कहते हैं बड़े सोने ज़ेबो राइश सजे होंगे, वो फूल बड़े सजे होंगे, खुशबू भी है महक भी है, और वो चमन गुलशन भरा हुआ जनती। कहते हैं असीं इस तरह वेख रहे होंगे ना और फुल इस तरह हिलनगे तो क्या होएगा? उन्हें फुलों के अंदरों ना फबन में दुल्हन, कहते हैं अंदरों निकलेगी हूर, अंदर बह के सानू देखेगी, इंशाल्लाह आप सबको भी देखेगी इंशाल्लाह, ठीक है। वो कौन सी हूर? जो एक आंचल ले रहा है तो पूरी दुनिया मत्तर हो। हाँ एजरी होन तबलीगा कर देने। वो कौन सी हूर? जो एक थूक का कतरा फेंके 7 समंदर मीठे हो। हमने कहा सारा कुछ है, लेकिन सुनो हमारी इमाम की बात, आशिकों का इमाम आला हज़रत कहते हैं कि वहां जन्नत भी होगी, चमन भी, बाग भी, फूल भी, समन भी, फबन भी, उनके अंदर हूर बनी हुई दुल्हन भी। कहते हैं वो हूर सानू देखेगी, लेकिन असी हूर की तरफ नहीं, असी फिर हजूर की तरफ कहते फरिश्ते आएंगे, वो कहेंगे बादशाह आओ देखो हूर तुहाडे अल आ रही, तुसी हजूर अल जा रहे। असी कहेंगे ओ सैरे गुलशन कौन देखे दस्ते तैबा छोड़कर, या रसूलल्लाह एक जलवे पे मैं करूं लाख हूरों को कुर्बान। उन्हें कहा ते एक हूर बैठी है, असी फरिश्ता नूं कहांगे लखां होरा लै गया जन्नत दियां, खुदा दी कसम हजूर दी दीद ते असी लखां होरा कुर्बान कर असी क्या असी वेखदे भी नहीं है होरां दी तरफ। हजूर के एक जलवे पे करूं लाख हूरों को कुर्बान, हजूर के एक जलवे पे करूं लाख हूरों को कुर्बान। तो फिर असी फिर हजूर की तरफ मतवजो, असी फिर की गल करेंगे? असा कहांगे या रसूलल्लाह सजाए महन पे ऐसे मिनन, मिनन कहते हैं इनामात नूं, या रसूलल्लाह सजावा दी जगह इनामात, दोज़ख की जगह जन्नत और आग की जगह ये गुलशन ये फूल, और जनाब बड़े बड़े दरोगा जिन्हें सानू कुटना सी उन्हां दी जगह हुरा मिल गईयां। सजाए महन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। या रसूलल्लाह साडा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है तुहाडे वास्ते ही है, तो ए साडा कुछ भी नहीं है, ए जो कुछ भी है हजूर दा ही है। लालच खत्म करो,
اننے وا حضور دے نال محبت کرو, تحریک لبیک دا ساتھ دیو, حضور دا دین تخت لے کے آؤ. لے کے آؤ گے نا جی انشاءاللہ. بس جب حضور کا دین تخت پر آئے گا تو پھر ہر مسلمان عزت پائے گا. پھر فلسطین کے ساتھ بھی یہ بات نہیں ہونی تھی, پھر یہودیوں کے اندر یہ جرت نہیں ہونی تھی. انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب رب انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کا سورج طلوع ہوگا. انشاءاللہ پھر تسی ویکھو گے امیر المجاہدین کا عرص ہے. آخری بات آپ ہمیں یہ وصیت فرما کے, لوگ کہندے ہیں میں اس چیز دا گواہ, آپ ہمیں یہ وصیت فرما کے گئے, آپ ہمیں یہ حکم فرما کے گئے. آپ فرماندے سن بیٹا ایک دن حضور کا دین تخت پر آئے گا. آگے آپ نے فرمایا کہ پھر کیا کرنا ہے, کہ جس دن اختیار آپ کے پاس آ گیا تو پھر صبح 6 بجے وقت کا 6 بجے تک کا وقت دینا ہے کافروں کو. انہوں نے کہنا صبح 6 بجے تک دا وقت ہے. 6 بجے تک ہندو کشمیر تو نکلے, یہودی فلسطین تو نکلے, نہیں تو 6:01 پر حضور کے غلام مجاہدین اسلام الجہاد اور اللہ اکبر کے صدائیں بلند کر کے انشاءاللہ کشمیر و فلسطین کی سرحدوں میں داخل ہو جائیں گے. بس اتنا سا کام ہے. انشاءاللہ کفر نے بھی گر جانا, آپ لوگوں نے حضور کے دین کے لیے اٹھنا ہے. وعدہ کریں جی آج دے بعد سچے تو سچے ہو کے حضور دے دین دے نال چلو گے انشاءاللہ. دو رنگی چھڑ دے, یک رنگ ہو جا, یا پورے دا پورا یزیدی ہو جا یا پھر حسینی ہو جا, اور ملے گی جنت, پیے گا کوثر, جنت بھی ملے گی اور کوثر بھی ملے گا, اور قبر میں اسی کو چین ہوگا جس کے دل کے اندر حسین ہوگا. ٹھیک ہے, ایسے سارے حسینی ہیں, بس 2 نمبری نہیں کرنی. ہاں عزت فرماندے سن ہر چیز چل سکتی ہے, ٹھیک ہے, دین کے معاملے میں 2 نمبری نہیں چل سکتی, 1 نمبر ہو کے چلنا ہے, خالص ہو کے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو حضور کی غلامی عطا فرمائے. تقریر وقت سے زیادہ ہوگی, آپ لوگ بیٹھ کے تھوڑے سے تھکے بھی ہوں گے, اس کے لیے معذرت ہے. تو آپ لوگوں نے حضور کے دین پہ پہرا دینا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ.